پہلے تو 10 مئی والے واقعات سے ہی شروع کر لیں. بہت زیادہ زوم تھا اور ہم لوگ بھی محسوس کرتے تھے کہ جب بھی کنونشنل وارفیئر میں ہم جائیں گے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا، لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسی وہ نصرت خدا بندی تھی کہ اس دن تو کائے پلٹ ہوگی. آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ سما ٹی وی کا اور آپ کے ویورز کے بھی بہت السلام علیکم اینڈ بہت ساری مبارک. پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ ایک ملٹری کانفلکٹ تھی جو انڈیا نے سٹارٹ کی اور پاکستان نے اس کو ختم کیا. لیکن یہ صرف ملٹری کانفلکٹ ختم نہیں ہوئی، اس ملٹری کانفلکٹ کے نتائج نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کی ڈیفنس انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو ایک شاک دیا. پوری دنیا میں جو ملٹریز ڈیولپمنٹل اسٹریٹجیز اپنی بنا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آپ کے ویورز کے لیے ایک عام چیز ہے جس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی ملٹری کو سال بعد پیسے ملتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس سے خریدنا کیا ہے اور اپنے ہاں اپنے تئیں اپنے گھر میں بنانا کیا ہے. تو وہ جو سال میں ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو بھی ہلا کے رکھ دیے، اس خطے کو بھی ہلا کے رکھ دیے، انڈیا کی عوام کو ہلا کے رکھ دیے اور پاکستانی عوام کو بھی ہلا کے رکھ دیے. تو ایک سینٹینس میں اگر کہوں تو اس کانفلکٹ کا جو رزلٹ تھا وہ رزلٹ یہ ہے کہ 9 مئی کی رات تک انڈیا کی جو سوسائٹی ہے، ان کا جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے، ان کے جو قائد ہیں، سب کا ایک مانترا تھا کہ پاکستان ڈزنٹ میٹر، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں. اور آج انڈیا سے ہی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈز میٹر. ہاؤ اٹ ہیپن؟ اور پاکستان کی حیثیت بھی ہے. کیسے ہوا یہ؟ اچھا، یہ کیسے ہوا؟ میں اگر 5 منٹ مجھے دیں تو میں کوئی ملٹری ہسٹری کے بارے میں، جو ملٹری میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں ان کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے کروں، پھر ویورز کو زیادہ اچھا اس کی سمجھ آئے گی. دیکھیں، جو جنگوں کی تاریخ ہے اس میں کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کلاسک بیٹلز. ایک بڑے مختصر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں تو اگر کلاسک بیٹل وہ ہے جس طرح آپ کا پروفیشن ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اسی طرح باقی سارے پروفیشنز کے اپنے اپنے نوانسز ہیں، اپنی اپنی اسکل سیٹس ہیں. تو ملٹری کا جو جنگ لڑنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے. تو جس میں آرٹ ایک عمدہ طریقے سے ڈسپلے ہو دونوں طرف سے، وہ ملٹری کلاسک بن جاتی ہے. اگر آپ اسلام سے دیکھیں، اسلام کی جنگوں سے، تو جنگ یرموک ایک کلاسک تھی. اسی طرح قادسیہ کی جنگ ایک کلاسک تھی. ویسٹ میں بہت ساری مثالیں ہیں. پھر کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں وہ کتنے دن چلتی ہیں، کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جنگیں کہلاتی ہیں کانسیکوینشل اینڈ ڈیفائننگ. جیسے اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ بدر تھی کانسیکوینشل اینڈ ڈیفائننگ. ٹرو، ایبسلیوٹلی ٹرو. ایک ریاست وجود میں آ گئی، پورے عربیہ میں، مشرق مغرب سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نئی طاقت اٹھی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے کیا کرنا. آپ نے بہت بڑی مثال دے دی. اگر ہمارے خطے میں کوئی، اگر آپ دیکھیں ایسی جنگ جو کہ ٹرولی کانسیکوینشل تھی اور ڈیفائننگ تھی، اب یہ ایک اوپینین کی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو سب اکنالج کریں گے. وہ پانی پت کی 1326 کی جنگ تھی، 6 گھنٹے ہوئی تھی صرف، اور بابر نے ابراہیم لودھی کو 6 گھنٹے میں لٹا دیا. اور کانسیکوینشل کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے بعد 300 سال مغلز نے رول کیا. صحیح، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی ڈیوریشن تھی، اس کے بارے میں جتنے بھی تجزیے آ جا رہے ہیں، جو اوپینین انڈیا سے آ رہے ہیں، جو اوپینین ہماری طرف سے آ رہے ہیں، آپ 10 مئی 2025 کو بھی کہہ رہے ہیں یہ ڈیفائننگ بھی ہے اور کانسیکوینشل بھی ہے. یہ جو ملٹری بیٹل تھی، یہ ملٹری کانفلکٹ تھی، یہ کلاسک بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم، کیونکہ اس نے ملٹری آرٹ میں آگے چل کے بہت ساری تبدیلیاں لانی ہیں. صحیح. ہر وہ ملک جس کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور وہ اپنی آرم فورسز کو اور اپنی حکمت عملی کو ماڈرنائز کرنا چاہتا ہے، وہ اس کانفلکٹ کو پڑھے گا. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ کلاسک ہے. اور ڈیفائننگ اس لیے ہے
کہ یہ اس خطے میں اگر آگے چل کے دونوں ملکوں کے عوام اور قائدین اس سے صحیح سبق سیکھ گئے تو اس خطے کا مستقبل یہ تبدیل کر دے گی. اور کانسیکوینشل اس لیے کہ اس نے دیکھیں ہر نیشن سٹیٹ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر نیشن سٹیٹ کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بات یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پرسنالٹی ہے یہ اس کی ری برتھ ہوگی اس کانفلکٹ کے بعد. جو پاکستان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں انہوں نے جب بھی لکھا ہے تو بہت سارے لوگوں نے, ویسے میں بھی نام شام نہیں کوٹ کرنا چاہتا, ان کا ایک اوپینین ضرور ہے کہ پاکستان کا ایک پار پوٹینشیل ہے, پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پاکستان کی آرمڈ فورسز, نیوکلیر ویپن ہے. تو ان سب کو جمع کر کے جس کانفیڈنس کے ساتھ ریجن میں اور انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو بات کرنی چاہیے, اپنے ہونے کا ایک احساس دلانا چاہیے, وہ پاکستان نہیں کر سکا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, اور وہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. یہ پاکستان کو ایک نیا کانفیڈنس دے گی, یہ پاکستان کے قد کاٹھ میں اضافہ کر رہی ہے اور کرے گی آگے جا کے انشاءاللہ. پوری دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان کی اکانومی میں اگر ایشوز بھی ہیں تو ہوں, اٹس اے پارٹ ٹو ریکن ود, یو ہیو ارنڈ اٹ, آپ نے ارن کیا ہے.